تمہیں کتنی اذیت ہو رہی ہے، لیکن ہم بہت جلد یہاں سے چلے جائیں گے، اور وہ بھی پائس کے آنے سے پہلے ہی۔ یہاں تک کہ میں نے سب کچھ گوا دیا، اور اب میرے پاس صرف اور صرف پائس ہی بچا ہے۔ تو جواب میں حریم بھی کہتی ہے، گوایا میں نے بھی بہت کچھ ہے اس انچاہے سفر میں، محبت، اعتبار، مانا اور فائز۔ اس کی منہ سے فائز کا نام سن کر کہکشاں بیگم ڈر جاتی ہے کہ کیا تم نے فائز کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ جس پر حریم پوچھتی ہے کہ آپ اپنے شک کا اظہار کر رہی ہے یا اپنے خوف کا؟ تو کہکشاں بیگم بھی کہتی ہے کہ میں خوف زدہ کیوں ہوں گی؟ آخرکار حریم کے والد بھی روپی کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے۔ روپی حریم سے ویڈیو کال پر بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حریم پھر تم نے کیوں ان لوگوں سے رابطے بڑھائے ہیں، اور اب مجھے یہ بالکل بھی مت کہنا کہ فائز جیسے کمزور انسان کی زندگی میں تم واپس جانا چاہتی ہو۔ جس پر حریم کہتی ہے کہ نہیں بھائی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں۔ میں نے صرف اور صرف انسانی ہمدردی کے ناطے یہ سب کچھ کیا، اور وہ احسان جو فائز نے آپ پر اور ہماری فیملی پر کیے تھے، یہ سب ان احسانوں کا بدلہ ہے، بلکہ اب تو میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں اور نہ ہی کوئی دلی وابستگی ہے۔ حریم تو پورے خاندان کے خدمتوں میں لگ چکی ہے۔ کہکشاں بیگم کمرے سے باہر آ کر حریم سے کہتی ہے کہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ ہمارے یہاں ہونے پر تمہیں کتنی اذیت ہو رہی ہے، لیکن ہم بہت جلد یہاں سے چلے جائیں گے، اور وہ بھی فائز کے آنے سے پہلے ہی۔ یہاں تک کہ میں نے سب کچھ گوا دیا، اور اب میرے پاس صرف اور صرف فائز ہی بچا ہے۔ تو جواب میں حریم بھی کہتی ہے، گوایا میں نے بھی بہت کچھ ہے اس انچاہے سفر میں، محبت، اعتبار، مانا اور فائز۔ اس کی منہ سے فائز کا نام سن کر کہکشاں بیگم ڈر جاتی ہے کہ کیا تم نے فائز کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ جس پر حریم پوچھتی ہے کہ آپ اپنے شک کا اظہار کر رہی ہے یا اپنے خوف کا؟ تو کہکشاں بیگم بھی کہتی ہے کہ میں خوف زدہ کیوں ہوں گی؟ آخرکار حریم کے والد بھی روپی کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے۔ روپی حریم سے ویڈیو کال پر بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حریم پھر تم نے کیوں ان لوگوں سے رابطے بڑھائے ہیں، اور اب مجھے یہ بالکل بھی مت کہنا کہ فائز جیسے کمزور انسان کی زندگی میں تم واپس جانا چاہتی ہو۔ جس پر حریم کہتی ہے کہ نہیں بھائی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں۔ میں نے صرف اور صرف انسانی ہمدردی کے ناطے یہ سب کچھ کیا، اور وہ احسان جو فائز نے آپ پر اور ہماری فیملی پر کیے تھے، یہ سب ان احسانوں کا بدلہ ہے، بلکہ اب تو میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں اور نہ ہی کوئی دلی وابستگی ہے۔ حریم تو پورے خاندان کے خدمتوں میں لگ چکی ہے۔ کہکشاں بیگم کمرے سے باہر آ کر حریم سے کہتی ہے کہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ ہمارے یہاں ہونے پر تمہیں کتنی اذیت ہو رہی ہے، لیکن ہم بہت جلد یہاں سے چلے جائیں گے، اور وہ بھی فائز کے آنے سے پہلے ہی۔ یہاں تک کہ میں نے سب کچھ گوا دیا، اور اب میرے پاس صرف اور صرف فائز ہی بچا ہے۔ تو جواب میں حریم بھی کہتی ہے، گوایا میں نے بھی بہت کچھ ہے اس انچاہے سفر میں، محبت، اعتبار، مانا اور فائز۔ اس کی منہ سے فائز کا نام سن کر کہکشاں بیگم ڈر جاتی ہے کہ کیا تم نے فائز کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ جس پر حریم پوچھتی ہے کہ آپ اپنے شک کا اظہار کر رہی ہے یا اپنے خوف کا؟ تو کہکشاں بیگم بھی کہتی ہے کہ میں خوف زدہ کیوں ہوں گی؟ آخرکار حریم کے والد بھی روپی کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے۔ روپی حریم سے ویڈیو کال پر بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حریم پھر تم نے کیوں ان لوگوں سے رابطے بڑھائے ہیں، اور اب مجھے یہ بالکل بھی مت کہنا کہ فائز جیسے کمزور انسان کی زندگی میں تم واپس جانا چاہتی ہو۔ جس پر حریم کہتی ہے کہ نہیں بھائی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں۔ میں نے صرف اور صرف انسانی ہمدردی کے ناطے یہ سب کچھ کیا، اور وہ احسان جو فائز نے آپ پر اور ہماری فیملی پر کیے تھے، یہ سب ان احسانوں کا بدلہ ہے، بلکہ اب تو میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں اور نہ ہی کوئی دلی وابستگی ہے۔ حریم تو پورے خاندان کے خدمتوں میں لگ چکی ہے۔ کہکشاں بیگم کمرے سے باہر آ کر حریم سے کہتی ہے کہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ ہمارے یہاں ہونے پر تمہیں کتنی اذیت ہو رہی ہے، لیکن ہم بہت جلد یہاں سے چلے جائیں گے، اور وہ بھی فائز کے آنے سے پہلے ہی۔ یہاں تک کہ میں نے سب کچھ گوا دیا، اور اب میرے پاس صرف اور صرف فائز ہی بچا ہے۔ تو جواب میں حریم بھی کہتی ہے، گوایا میں نے بھی بہت کچھ ہے اس انچاہے سفر میں، محبت،
اعتبار مانا اور فائز اس کی موسی فائز کا نام سن کر کہکشاں بیگم ڈر جاتی ہے کہ کیا تم نے فائز کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس پر حریم پوچھتی ہے کہ آپ اپنے شک کا اظہار کر رہی ہے یا اپنے خوف کا، تو کہکشاں بیگم بھی کہتی ہے کہ میں خوف زدہ کیوں ہوں گی۔ آخر کار حریم کے والد بھی روپی کی سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے۔ روپی حریم سے ویڈیو کال پر بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حریم پھر تم نے کیوں ان لوگوں سے رابطے بڑھائے ہیں، اور اب مجھے یہ بالکل بھی مت کہنا کہ فائز جیسے کمزور انسان کی زندگی میں تم واپس جانا چاہتی ہو۔ جس پر حریم کہتی ہے کہ نہیں بھائی، آپ غلط سمجھ رہی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں، میں نے صرف اور صرف انسانی ہمدردی کے ناطے یہ سب کچھ کیا، اور وہ احسان جو فائز نے آپ پر اور ہماری فیملی پر کیے تھے، یہ سب ان احسانوں کا بدلہ ہے، بلکہ اب تو میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں اور نہ ہی کوئی دلی وابستگی ہے۔ حریم تو پورے خاندان کے خدمتوں میں لگ چکی ہے۔ کہکشاں بیگم کمرے سے باہر آ کر حریم سے کہتی ہے کہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ ہمارے یہاں ہونے پر تمہیں کتنی اذیت ہو رہی ہے، لیکن ہم بہت جلد یہاں سے چلے جائیں گے، اور وہ بھی فائز کے آنے سے پہلے ہی، یہاں تک کہ میں نے سب کچھ گوا دیا اور اب میرے پاس صرف اور صرف فائز ہی بچا ہے۔ تو جواب میں حریم بھی کہتی ہے گوایا میں نے بھی بہت کچھ ہے اس انچاہے سفر میں، محبت، اعتبار، مانا اور فائز اس کی موسی فائز کا نام سن کر کہکشاں بیگم ڈر جاتی ہے کہ کیا تم نے فائز کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس پر حریم پوچھتی ہے کہ آپ اپنے شک کا اظہار کر رہی ہے یا اپنے خوف کا، تو کہکشاں بیگم بھی کہتی ہے کہ میں خوف زدہ کیوں ہوں گی۔ آخر کار حریم کے والد بھی روپی کی سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے۔ روپی حریم سے ویڈیو کال پر بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حریم پھر تم نے کیوں ان لوگوں سے رابطے بڑھائے ہیں، اور اب مجھے یہ بالکل بھی مت کہنا کہ فائز جیسے کمزور انسان کی زندگی میں تم واپس جانا چاہتی ہو۔ جس پر حریم کہتی ہے کہ نہیں بھائی، آپ غلط سمجھ رہی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں، میں نے صرف اور صرف انسانی ہمدردی کے ناطے یہ سب کچھ کیا، اور وہ احسان جو فائز نے آپ پر اور ہماری فیملی پر کیے تھے، یہ سب ان احسانوں کا بدلہ ہے، بلکہ اب تو میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں اور نہ ہی کوئی دلی وابستگی ہے۔ حریم تو پورے خاندان کے خدمتوں میں لگ چکی ہے۔ کہکشاں بیگم کمرے سے باہر آ کر حریم سے کہتی ہے کہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ ہمارے یہاں ہونے پر تمہیں کتنی اذیت ہو رہی ہے، لیکن ہم بہت جلد یہاں سے چلے جائیں گے، اور وہ بھی فائز کے آنے سے پہلے ہی، یہاں تک کہ میں نے سب کچھ گوا دیا اور اب میرے پاس صرف اور صرف فائز ہی بچا ہے۔ تو جواب میں حریم بھی کہتی ہے گوایا میں نے بھی بہت کچھ ہے اس انچاہے سفر میں، محبت، اعتبار، مانا اور فائز اس کی موسی فائز کا نام سن کر کہکشاں بیگم ڈر جاتی ہے کہ کیا تم نے فائز کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس پر حریم پوچھتی ہے کہ آپ اپنے شک کا اظہار کر رہی ہے یا اپنے خوف کا، تو کہکشاں بیگم بھی کہتی ہے کہ میں خوف زدہ کیوں ہوں گی۔ آخر کار حریم کے والد بھی روپی کی سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے۔ روپی حریم سے ویڈیو کال پر بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حریم پھر تم نے کیوں ان لوگوں سے رابطے بڑھائے ہیں، اور اب مجھے یہ بالکل بھی مت کہنا کہ فائز جیسے کمزور انسان کی زندگی میں تم واپس جانا چاہتی ہو۔ جس پر حریم کہتی ہے کہ نہیں بھائی، آپ غلط سمجھ رہی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں، میں نے صرف اور صرف انسانی ہمدردی کے ناطے یہ سب کچھ کیا، اور وہ احسان جو فائز نے آپ پر اور ہماری فیملی پر کیے تھے، یہ سب ان احسانوں کا بدلہ ہے، بلکہ اب تو میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں اور نہ ہی کوئی دلی وابستگی ہے۔ حریم تو پورے خاندان کے خدمتوں میں لگ چکی ہے۔ کہکشاں بیگم کمرے سے باہر آ کر حریم سے کہتی ہے کہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ ہمارے یہاں ہونے پر تمہیں کتنی اذیت ہو رہی ہے، لیکن ہم بہت جلد یہاں سے چلے جائیں گے، اور وہ بھی فائز کے آنے سے پہلے ہی، یہاں تک کہ میں نے سب کچھ گوا دیا اور اب میرے پاس صرف اور صرف فائز ہی بچا ہے۔ تو جواب میں حریم بھی کہتی ہے گوایا میں نے بھی بہت کچھ ہے اس انچاہے سفر میں، محبت، اعتبار، مانا اور فائز اس کی موسی فائز کا نام سن کر کہکشاں بیگم ڈر جاتی ہے کہ کیا تم نے فائز کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس پر حریم پوچھتی ہے کہ آپ اپنے شک کا اظہار کر رہی ہے یا اپنے خوف کا، تو کہکشاں بیگم بھی کہتی ہے کہ میں خوف زدہ کیوں ہوں گی۔ آخر کار حریم کے والد بھی روپی کی سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے۔ روپی حریم سے ویڈیو کال پر بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حریم پھر تم نے کیوں ان لوگوں سے رابطے بڑھائے
है। और अब मुझे ये बिल्कुल भी मत कहना कि पाइस जैसे कमजोर इंसान की जिंदगी में तुम वापस जाना चाहती हो। जिस पर हरीम कहती है कि नहीं भाई, आप गलत समझ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ इंसानी हमदर्दी के नाते ये सब कुछ किया, और वो एहसान जो पाइस ने आप पर और हमारी फैमिली पर किए थे, ये सब इन एहसानों का बदला है। बल्कि अब तो मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं और ना ही कोई दिली वाबस्तगी है। हरीम तो पूरे खानदान के खिदमतों में लग चुकी है। कहकशाफ बेगम कमरे से बाहर आकर हरीम से कहती है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमारे यहाँ होने पर तुम्हें कितनी अजियत हो रही है, लेकिन हम बहुत जल्द यहाँ से चले जाएंगे, और वो भी पाइस के आने से पहले ही। यहाँ तक कि मैंने सब कुछ गवा दिया और अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पाइस ही बचा है। तो जवाब में हरीम भी कहती है, गवाया मैंने भी बहुत कुछ है इस अनचाहे सफर में, मोहब्बत, एतबार, माना और फाइज। इसकी मुँह से फाइज का नाम सुनकर कहकशाफ बेगम डर जाती है कि क्या तुमने फाइज को छोड़ने का फैसला कर लिया है। जिस पर हरीम पूछती है कि आप अपने शक का इजहार कर रही है या अपने खौफ का। तो कहकशाफ बेगम भी कहती है कि मैं खौफजदा क्यों होंगी। आखिरकार हरीम के वालिद भी रूपी की सब कुछ सच सच बता देता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। रूपी हरीम से वीडियो कॉल पर बात करते हुए कहता है कि हरीम, फिर तुमने क्यों इन लोगों से राब्ते बढ़ाए हैं, और अब मुझे ये बिल्कुल भी मत कहना कि पाइस जैसे कमजोर इंसान की जिंदगी में तुम वापस जाना चाहती हो। जिस पर हरीम कहती है कि नहीं भाई, आप गलत समझ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ इंसानी हमदर्दी के नाते ये सब कुछ किया, और वो एहसान जो पाइस ने आप पर और हमारी फैमिली पर किए थे, ये सब इन एहसानों का बदला है। बल्कि अब तो मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं और ना ही कोई दिली वाबस्तगी है। हरीम तो पूरे खानदान के खिदमतों में लग चुकी है। कहकशाफ बेगम कमरे से बाहर आकर हरीम से कहती है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमारे यहाँ होने पर तुम्हें कितनी अजियत हो रही है, लेकिन हम बहुत जल्द यहाँ से चले जाएंगे, और वो भी पाइस के आने से पहले ही। यहाँ तक कि मैंने सब कुछ गवा दिया और अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पाइस ही बचा है। तो जवाब में हरीम भी कहती है, गवाया मैंने भी बहुत कुछ है इस अनचाहे सफर में, मोहब्बत, एतबार, माना और फाइज। इसकी मुँह से फाइज का नाम सुनकर कहकशाफ बेगम डर जाती है कि क्या तुमने फाइज को छोड़ने का फैसला कर लिया है। जिस पर हरीम पूछती है कि आप अपने शक का इजहार कर रही है या अपने खौफ का। तो कहकशाफ बेगम भी कहती है कि मैं खौफजदा क्यों होंगी। आखिरकार हरीम के वालिद भी रूपी की सब कुछ सच सच बता देता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। रूपी हरीम से वीडियो कॉल पर बात करते हुए कहता है कि हरीम, फिर तुमने क्यों इन लोगों से राब्ते बढ़ाए हैं, और अब मुझे ये बिल्कुल भी मत कहना कि पाइस जैसे कमजोर इंसान की जिंदगी में तुम वापस जाना चाहती हो। जिस पर हरीम कहती है कि नहीं भाई, आप गलत समझ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ इंसानी हमदर्दी के नाते ये सब कुछ किया, और वो एहसान जो पाइस ने आप पर और हमारी फैमिली पर किए थे, ये सब इन एहसानों का बदला है। बल्कि अब तो मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं और ना ही कोई दिली वाबस्तगी है। हरीम तो पूरे खानदान के खिदमतों में लग चुकी है। कहकशाफ बेगम कमरे से बाहर आकर हरीम से कहती है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमारे यहाँ होने पर तुम्हें कितनी अजियत हो रही है, लेकिन हम बहुत जल्द यहाँ से चले जाएंगे, और वो भी पाइस के आने से पहले ही। यहाँ तक कि मैंने सब कुछ गवा दिया और अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पाइस ही बचा है। तो जवाब में हरीम भी कहती है, गवाया मैंने भी बहुत कुछ है इस अनचाहे सफर में, मोहब्बत, एतबार, माना और फाइज। इसकी मुँह से फाइज का नाम सुनकर कहकशाफ बेगम डर जाती है कि क्या तुमने फाइज को छोड़ने का फैसला कर लिया है। जिस पर हरीम पूछती है कि आप अपने शक का इजहार कर रही है या अपने खौफ का। तो कहकशाफ बेगम भी कहती है कि मैं खौफजदा क्यों होंगी। आखिरकार हरीम के वालिद भी रूपी की सब कुछ सच सच बता देता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। रूपी हरीम से वीडियो कॉल पर बात करते हुए कहता है कि हरीम, फिर तुमने क्यों इन लोगों से राब्ते बढ़ाए हैं, और अब मुझे ये बिल्कुल भी मत कहना कि पाइस जैसे कमजोर इंसान की जिंदगी में तुम वापस जाना चाहती हो। जिस पर हरीम कहती है कि नहीं भाई, आप गलत समझ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ इंसानी हमदर्दी के नाते ये सब कुछ किया, और वो एहसान जो पाइस ने आप पर और हमारी फैमिली पर किए थे, ये सब इन एहसानों का बदला है। बल्कि अब तो मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं और ना ही कोई दिली वाबस्तगी है।
حریم تو پورے خاندان کے خدمتوں میں لگ چکی ہے۔ کہکشاں بیگم کمرے سے باہر آ کر حریم سے کہتی ہے کہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ ہمارے یہاں ہونے پر تمہیں کتنی اذیت ہو رہی ہے، لیکن ہم بہت جلد یہاں سے چلے جائیں گے، اور وہ بھی پائس کے آنے سے پہلے ہی۔ یہاں تک کہ میں نے سب کچھ گوا دیا اور اب میرے پاس صرف اور صرف پائس ہی بچا ہے۔ تو جواب میں حریم بھی کہتی ہے گوایا میں نے بھی بہت کچھ ہے اس انچاہے سفر میں، محبت، اعتبار، مانا اور فائز۔ اس کی موسی فائز کا نام سن کر کہکشاں بیگم ڈر جاتی ہے کہ کیا تم نے فائز کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ جس پر حریم پوچھتی ہے کہ آپ اپنے شک کا اظہار کر رہی ہے یا اپنے خوف کا؟ تو کہکشاں بیگم بھی کہتی ہے کہ میں خوف زدہ کیوں ہوں گی؟ آخرکار حریم کے والد بھی روپی کی سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے۔ روپی حریم سے ویڈیو کال پر بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حریم پھر تم نے کیوں ان لوگوں سے رابطے بڑھائے ہیں، اور اب مجھے یہ بالکل بھی مت کہنا کہ پائس جیسے کمزور انسان کی زندگی میں تم واپس جانا چاہتی ہو۔ جس پر حریم کہتی ہے کہ نہیں بھائی، آپ غلط سمجھ رہی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں، میں نے صرف اور صرف انسانی ہمدردی کے ناطے یہ سب کچھ کیا، اور وہ احسان جو پائس نے آپ پر اور ہماری فیملی پر کیے تھے، یہ سب ان احسانوں کا بدلہ ہے، بلکہ اب تو میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں اور نہ ہی کوئی دلی وابستگی ہے۔ حریم تو پورے خاندان کے خدمتوں میں لگ چکی ہے۔ کہکشاں بیگم کمرے سے باہر آ کر حریم سے کہتی ہے کہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ ہمارے یہاں ہونے پر تمہیں کتنی اذیت ہو رہی ہے، لیکن ہم بہت جلد یہاں سے چلے جائیں گے، اور وہ بھی پائس کے آنے سے پہلے ہی۔ یہاں تک کہ میں نے سب کچھ گوا دیا اور اب میرے پاس صرف اور صرف پائس ہی بچا ہے۔ تو جواب میں حریم بھی کہتی ہے گوایا میں نے بھی بہت کچھ ہے اس انچاہے سفر میں، محبت، اعتبار، مانا اور فائز۔ اس کی موسی فائز کا نام سن کر کہکشاں بیگم ڈر جاتی ہے کہ کیا تم نے فائز کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ جس پر حریم پوچھتی ہے کہ آپ اپنے شک کا اظہار کر رہی ہے یا اپنے خوف کا؟ تو کہکشاں بیگم بھی کہتی ہے کہ میں خوف زدہ کیوں ہوں گی؟ آخرکار حریم کے والد بھی روپی کی سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے۔ روپی حریم سے ویڈیو کال پر بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حریم پھر تم نے کیوں ان لوگوں سے رابطے بڑھائے ہیں، اور اب مجھے یہ بالکل بھی مت کہنا کہ پائس جیسے کمزور انسان کی زندگی میں تم واپس جانا چاہتی ہو۔ جس پر حریم کہتی ہے کہ نہیں بھائی، آپ غلط سمجھ رہی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں، میں نے صرف اور صرف انسانی ہمدردی کے ناطے یہ سب کچھ کیا، اور وہ احسان جو پائس نے آپ پر اور ہماری فیملی پر کیے تھے، یہ سب ان احسانوں کا بدلہ ہے، بلکہ اب تو میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں اور نہ ہی کوئی دلی وابستگی ہے۔ حریم تو پورے خاندان کے خدمتوں میں لگ چکی ہے۔ کہکشاں بیگم کمرے سے باہر آ کر حریم سے کہتی ہے کہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ ہمارے یہاں ہونے پر تمہیں کتنی اذیت ہو رہی ہے، لیکن ہم بہت جلد یہاں سے چلے جائیں گے، اور وہ بھی پائس کے آنے سے پہلے ہی۔ یہاں تک کہ میں نے سب کچھ گوا دیا اور اب میرے پاس صرف اور صرف پائس ہی بچا ہے۔ تو جواب میں حریم بھی کہتی ہے گوایا میں نے بھی بہت کچھ ہے اس انچاہے سفر میں، محبت، اعتبار، مانا اور فائز۔ اس کی موسی فائز کا نام سن کر کہکشاں بیگم ڈر جاتی ہے کہ کیا تم نے فائز کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ جس پر حریم پوچھتی ہے کہ آپ اپنے شک کا اظہار کر رہی ہے یا اپنے خوف کا؟ تو کہکشاں بیگم بھی کہتی ہے کہ میں خوف زدہ کیوں ہوں گی؟ آخرکار حریم کے والد بھی روپی کی سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے۔ روپی حریم سے ویڈیو کال پر بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حریم پھر تم نے کیوں ان لوگوں سے رابطے بڑھائے ہیں، اور اب مجھے یہ بالکل بھی مت کہنا کہ پائس جیسے کمزور انسان کی زندگی میں تم واپس جانا چاہتی ہو۔ جس پر حریم کہتی ہے کہ نہیں بھائی، آپ غلط سمجھ رہی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں، میں نے صرف اور صرف انسانی ہمدردی کے ناطے یہ سب کچھ کیا، اور وہ احسان جو پائس نے آپ پر اور ہماری فیملی پر کیے تھے، یہ سب ان احسانوں کا بدلہ ہے، بلکہ اب تو میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں اور نہ ہی کوئی دلی وابستگی ہے۔ حریم تو پورے خاندان کے خدمتوں میں لگ چکی ہے۔ کہکشاں بیگم کمرے سے باہر آ کر حریم سے کہتی ہے کہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ ہمارے یہاں ہونے پر تمہیں کتنی اذیت ہو رہی ہے، لیکن ہم بہت جلد یہاں سے چلے جائیں گے، اور وہ بھی پائس کے آنے سے پہلے ہی۔ یہاں تک کہ میں نے سب کچھ گوا دیا اور اب میرے پاس صرف اور صرف پائس ہی بچا ہے۔ تو جواب میں حریم بھی کہتی ہے گوایا میں نے بھی بہت کچھ ہے اس انچاہے سفر میں، محبت، اعتبار، مانا اور فائز۔
فائز اس کی موسی فائز کا نام سن کر کہکشاں بیگم ڈر جاتی ہے کہ کیا تم نے فائز کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس پر حریم پوچھتی ہے کہ آپ اپنے شک کا اظہار کر رہی ہے یا اپنے خوف کا، تو کہکشاں بیگم بھی کہتی ہے کہ میں خوف زدہ کیوں ہوں گی۔ آخر کار حریم کے والد بھی روپی کی سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے۔ روپی حریم سے ویڈیو کال پر بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حریم پھر تم نے کیوں ان لوگوں سے رابطے بڑھائے ہیں، اور اب مجھے یہ بالکل بھی مت کہنا کہ فائز جیسے کمزور انسان کی زندگی میں تم واپس جانا چاہتی ہو۔ جس پر حریم کہتی ہے کہ نہیں بھائی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں، میں نے صرف اور صرف انسانی ہمدردی کے ناطے یہ سب کچھ کیا، اور وہ احسان جو فائز نے آپ پر اور ہماری فیملی پر کیے تھے، یہ سب ان احسانوں کا بدلہ ہے، بلکہ اب تو میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں اور نہ ہی کوئی دلی وابستگی ہے۔ حریم تو پورے خاندان کے خدمتوں میں لگ چکی ہے۔ کہکشاں بیگم کمرے سے باہر آ کر حریم سے کہتی ہے کہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ ہمارے یہاں ہونے پر تمہیں کتنی اذیت ہو رہی ہے، لیکن ہم بہت جلد یہاں سے چلے جائیں گے، اور وہ بھی فائز کے آنے سے پہلے ہی، یہاں تک کہ میں نے سب کچھ گوا دیا اور اب میرے پاس صرف اور صرف فائز ہی بچا ہے۔ تو جواب میں حریم بھی کہتی ہے گوایا میں نے بھی بہت کچھ ہے، اس انچاہے سفر میں محبت، اعتبار، مانا اور فائز اس کی موسی فائز کا نام سن کر کہکشاں بیگم ڈر جاتی ہے کہ کیا تم نے فائز کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس پر حریم پوچھتی ہے کہ آپ اپنے شک کا اظہار کر رہی ہے یا اپنے خوف کا، تو کہکشاں بیگم بھی کہتی ہے کہ میں خوف زدہ کیوں ہوں گی۔ آخر کار حریم کے والد بھی روپی کی سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے۔ روپی حریم سے ویڈیو کال پر بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حریم پھر تم نے کیوں ان لوگوں سے رابطے بڑھائے ہیں، اور اب مجھے یہ بالکل بھی مت کہنا کہ فائز جیسے کمزور انسان کی زندگی میں تم واپس جانا چاہتی ہو۔ جس پر حریم کہتی ہے کہ نہیں بھائی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں، میں نے صرف اور صرف انسانی ہمدردی کے ناطے یہ سب کچھ کیا، اور وہ احسان جو فائز نے آپ پر اور ہماری فیملی پر کیے تھے، یہ سب ان احسانوں کا بدلہ ہے، بلکہ اب تو میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں اور نہ ہی کوئی دلی وابستگی ہے۔ حریم تو پورے خاندان کے خدمتوں میں لگ چکی ہے۔ کہکشاں بیگم کمرے سے باہر آ کر حریم سے کہتی ہے کہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ ہمارے یہاں ہونے پر تمہیں کتنی اذیت ہو رہی ہے، لیکن ہم بہت جلد یہاں سے چلے جائیں گے، اور وہ بھی فائز کے آنے سے پہلے ہی، یہاں تک کہ میں نے سب کچھ گوا دیا اور اب میرے پاس صرف اور صرف فائز ہی بچا ہے۔ تو جواب میں حریم بھی کہتی ہے گوایا میں نے بھی بہت کچھ ہے، اس انچاہے سفر میں محبت، اعتبار، مانا اور فائز اس کی موسی فائز کا نام سن کر کہکشاں بیگم ڈر جاتی ہے کہ کیا تم نے فائز کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس پر حریم پوچھتی ہے کہ آپ اپنے شک کا اظہار کر رہی ہے یا اپنے خوف کا، تو کہکشاں بیگم بھی کہتی ہے کہ میں خوف زدہ کیوں ہوں گی۔ آخر کار حریم کے والد بھی روپی کی سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے۔ روپی حریم سے ویڈیو کال پر بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حریم پھر تم نے کیوں ان لوگوں سے رابطے بڑھائے ہیں، اور اب مجھے یہ بالکل بھی مت کہنا کہ فائز جیسے کمزور انسان کی زندگی میں تم واپس جانا چاہتی ہو۔ جس پر حریم کہتی ہے کہ نہیں بھائی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں، میں نے صرف اور صرف انسانی ہمدردی کے ناطے یہ سب کچھ کیا، اور وہ احسان جو فائز نے آپ پر اور ہماری فیملی پر کیے تھے، یہ سب ان احسانوں کا بدلہ ہے، بلکہ اب تو میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں اور نہ ہی کوئی دلی وابستگی ہے۔ حریم تو پورے خاندان کے خدمتوں میں لگ چکی ہے۔ کہکشاں بیگم کمرے سے باہر آ کر حریم سے کہتی ہے کہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ ہمارے یہاں ہونے پر تمہیں کتنی اذیت ہو رہی ہے، لیکن ہم بہت جلد یہاں سے چلے جائیں گے، اور وہ بھی فائز کے آنے سے پہلے ہی، یہاں تک کہ میں نے سب کچھ گوا دیا، اور اب میرے پاس صرف اور صرف فائز ہی بچا ہے۔ تو جواب میں حریم بھی کہتی ہے گوایا میں نے بھی بہت کچھ ہے، اس انچاہے سفر میں محبت، اعتبار، مانا اور فائز اس کی موسی فائز کا نام سن کر کہکشاں بیگم ڈر جاتی ہے کہ کیا تم نے فائز کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس پر حریم پوچھتی ہے کہ آپ اپنے شک کا اظہار کر رہی ہے یا اپنے خوف کا، تو کہکشاں بیگم بھی کہتی ہے کہ میں خوف زدہ کیوں ہوں گی۔ آخر کار حریم کے والد بھی روپی کی سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے۔ روپی حریم سے ویڈیو کال پر بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حریم پھر تم نے کیوں ان
लोगों से राब्ते बढ़ाए हैं और अब मुझे ये बिल्कुल भी मत कहना कि पाइस जैसे कमजोर इंसान की जिंदगी में तुम वापस जाना चाहती हो। जिस पर हरीम कहती है कि नहीं भाई, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ इंसानी हमदर्दी के नाते ये सब कुछ किया और वो एहसान जो पाइस ने आप पर और हमारी फैमिली पर किए थे, ये सब इन एहसानों का बदला है। बल्कि अब तो मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं और ना ही कोई दिली वाबस्तगी है। हरीम तो पूरे खानदान के खिदमतों में लग चुकी है। कहकशाफ बेगम कमरे से बाहर आकर हरीम से कहती है कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमारे यहाँ होने पर तुम्हें कितनी अजियत हो रही है, लेकिन हम बहुत जल्द यहाँ से चले जाएंगे और वो भी पाइस के आने से पहले ही। यहाँ तक कि मैंने सब कुछ गवा दिया और अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पाइस ही बचा है। तो जवाब में हरीम भी कहती है गवाया मैंने भी बहुत कुछ है इस अनचाहे सफर में, मोहब्बत, इतबार, मानव और फाइज। इसकी मौसी फाइज का नाम सुनकर कहकशाफ बेगम डर जाती है कि क्या तुमने फाइज को छोड़ने का फैसला कर लिया है। जिस पर हरीम पूछती है कि आप अपने शक का इजहार कर रही है या अपने खौफ का। तो कहकशाफ बेगम भी कहती है कि मैं खौफजदा क्यों होंगी। आखिरकार हरीम के वालिद भी रूपी की सब कुछ सच सच बता देता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। रूपी हरीम से वीडियो कॉल पर बात करते हुए कहता है कि हरीम फिर तुमने क्यों इन लोगों से राब्ते बढ़ाए हैं और अब मुझे ये बिल्कुल भी मत कहना कि पाइस जैसे कमजोर इंसान की जिंदगी में तुम वापस जाना चाहती हो। जिस पर हरीम कहती है कि नहीं भाई, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ इंसानी हमदर्दी के नाते ये सब कुछ किया और वो एहसान जो पाइस ने आप पर और हमारी फैमिली पर किए थे, ये सब इन एहसानों का बदला है। बल्कि अब तो मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं और ना ही कोई दिली वाबस्तगी है। हरीम तो पूरे खानदान के खिदमतों में लग चुकी है। कहकशाफ बेगम कमरे से बाहर आकर हरीम से कहती है कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमारे यहाँ होने पर तुम्हें कितनी अजियत हो रही है, लेकिन हम बहुत जल्द यहाँ से चले जाएंगे और वो भी पाइस के आने से पहले ही। यहाँ तक कि मैंने सब कुछ गवा दिया और अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पाइस ही बचा है। तो जवाब में हरीम भी कहती है गवाया मैंने भी बहुत कुछ है इस अनचाहे सफर में, मोहब्बत, इतबार, मानव और फाइज। इसकी मौसी फाइज का नाम सुनकर कहकशाफ बेगम डर जाती है कि क्या तुमने फाइज को छोड़ने का फैसला कर लिया है। जिस पर हरीम पूछती है कि आप अपने शक का इजहार कर रही है या अपने खौफ का। तो कहकशाफ बेगम भी कहती है कि मैं खौफजदा क्यों होंगी। आखिरकार हरीम के वालिद भी रूपी की सब कुछ सच सच बता देता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। रूपी हरीम से वीडियो कॉल पर बात करते हुए कहता है कि हरीम फिर तुमने क्यों इन लोगों से राब्ते बढ़ाए हैं और अब मुझे ये बिल्कुल भी मत कहना कि पाइस जैसे कमजोर इंसान की जिंदगी में तुम वापस जाना चाहती हो। जिस पर हरीम कहती है कि नहीं भाई, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ इंसानी हमदर्दी के नाते ये सब कुछ किया और वो एहसान जो पाइस ने आप पर और हमारी फैमिली पर किए थे, ये सब इन एहसानों का बदला है। बल्कि अब तो मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं और ना ही कोई दिली वाबस्तगी है। हरीम तो पूरे खानदान के खिदमतों में लग चुकी है। कहकशाफ बेगम कमरे से बाहर आकर हरीम से कहती है कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमारे यहाँ होने पर तुम्हें कितनी अजियत हो रही है, लेकिन हम बहुत जल्द यहाँ से चले जाएंगे और वो भी पाइस के आने से पहले ही। यहाँ तक कि मैंने सब कुछ गवा दिया और अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पाइस ही बचा है। तो जवाब में हरीम भी कहती है गवाया मैंने भी बहुत कुछ है इस अनचाहे सफर में, मोहब्बत, इतबार, मानव और फाइज। इसकी मौसी फाइज का नाम सुनकर कहकशाफ बेगम डर जाती है कि क्या तुमने फाइज को छोड़ने का फैसला कर लिया है। जिस पर हरीम पूछती है कि आप अपने शक का इजहार कर रही है या अपने खौफ का। तो कहकशाफ बेगम भी कहती है कि मैं खौफजदा क्यों होंगी। आखिरकार हरीम के वालिद भी रूपी की सब कुछ सच सच बता देता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। रूपी हरीम से वीडियो कॉल पर बात करते हुए कहता है कि हरीम फिर तुमने क्यों इन लोगों से राब्ते बढ़ाए हैं और अब मुझे ये बिल्कुल भी मत कहना कि पाइस जैसे कमजोर इंसान की जिंदगी में तुम वापस जाना चाहती हो। जिस पर हरीम कहती है कि नहीं भाई, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ इंसानी हमदर्दी के नाते ये सब कुछ किया और वो एहसान जो पाइस ने आप पर और हमारी फैमिली पर किए थे, ये सब इन एहसानों का बदला है। बल्कि अब तो मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं और ना ही कोई दिली वाबस्तगी है। हरीम तो पूरे खानदान के खिदमतों में लग चुकी है। कहकशाफ बेगम कमरे से बाहर
आकर हरीम से कहती है कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमारे यहाँ होने पर तुम्हें कितनी अजियत हो रही है, लेकिन हम बहुत जल्द यहाँ से चले जाएंगे, और वो भी पायस के आने से पहले ही। यहाँ तक कि मैंने सब कुछ गवा दिया और अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पायस ही बचा है। तो जवाब में हरीम भी कहती है गवाया मैंने भी बहुत कुछ है, इस अनचाहे सफर में मोहब्बत, इतबार, मानव और फायज। इसकी मौसी फायज का नाम सुनकर कहकशा बेगम डर जाती है कि क्या तुमने फायज को छोड़ने का फैसला कर लिया है। जिस पर हरीम पूछती है कि आप अपने शक का इजहार कर रही है या अपने खौफ का। तो कहकशा बेगम भी कहती है कि मैं खौफजदा क्यों होंगी। आखिरकार हरीम के वालिद भी रूपी की सब कुछ सच सच बता देता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। रूपी हरीम से वीडियो कॉल पर बात करते हुए कहता है कि हरीम फिर तुमने क्यों इन लोगों से राब्ते बढ़ाए हैं, और अब मुझे ये बिल्कुल भी मत कहना कि पायस जैसे कमजोर इंसान की जिंदगी में तुम वापस जाना चाहती हो। जिस पर हरीम कहती है कि नहीं भाई, आप गलत समझ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ इंसानी हमदर्दी के नाते ये सब कुछ किया, और वो एहसान जो पायस ने आप पर और हमारी फैमिली पर किए थे, ये सब इन एहसानों का बदला है। बल्कि अब तो मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं और ना ही कोई दिली वाबस्तगी है। हरीम तो पूरे खानदान के खिदमतों में लग चुकी है। कहकशा बेगम कमरे से बाहर आकर हरीम से कहती है कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमारे यहाँ होने पर तुम्हें कितनी अजियत हो रही है, लेकिन हम बहुत जल्द यहाँ से चले जाएंगे, और वो भी पायस के आने से पहले ही। यहाँ तक कि मैंने सब कुछ गवा दिया और अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पायस ही बचा है। तो जवाब में हरीम भी कहती है गवाया मैंने भी बहुत कुछ है, इस अनचाहे सफर में मोहब्बत, इतबार, मानव और फायज। इसकी मौसी फायज का नाम सुनकर कहकशा बेगम डर जाती है कि क्या तुमने फायज को छोड़ने का फैसला कर लिया है। जिस पर हरीम पूछती है कि आप अपने शक का इजहार कर रही है या अपने खौफ का। तो कहकशा बेगम भी कहती है कि मैं खौफजदा क्यों होंगी। आखिरकार हरीम के वालिद भी रूपी की सब कुछ सच सच बता देता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। रूपी हरीम से वीडियो कॉल पर बात करते हुए कहता है कि हरीम फिर तुमने क्यों इन लोगों से राब्ते बढ़ाए हैं, और अब मुझे ये बिल्कुल भी मत कहना कि पायस जैसे कमजोर इंसान की जिंदगी में तुम वापस जाना चाहती हो। जिस पर हरीम कहती है कि नहीं भाई, आप गलत समझ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ इंसानी हमदर्दी के नाते ये सब कुछ किया, और वो एहसान जो पायस ने आप पर और हमारी फैमिली पर किए थे, ये सब इन एहसानों का बदला है। बल्कि अब तो मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं और ना ही कोई दिली वाबस्तगी है। हरीम तो पूरे खानदान के खिदमतों में लग चुकी है। कहकशा बेगम कमरे से बाहर आकर हरीम से कहती है कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमारे यहाँ होने पर तुम्हें कितनी अजियत हो रही है, लेकिन हम बहुत जल्द यहाँ से चले जाएंगे, और वो भी पायस के आने से पहले ही। यहाँ तक कि मैंने सब कुछ गवा दिया और अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पायस ही बचा है। तो जवाब में हरीम भी कहती है गवाया मैंने भी बहुत कुछ है, इस अनचाहे सफर में मोहब्बत, इतबार, मानव और फायज। इसकी मौसी फायज का नाम सुनकर कहकशा बेगम डर जाती है कि क्या तुमने फायज को छोड़ने का फैसला कर लिया है। जिस पर हरीम पूछती है कि आप अपने शक का इजहार कर रही है या अपने खौफ का। तो कहकशा बेगम भी कहती है कि मैं खौफजदा क्यों होंगी। आखिरकार हरीम के वालिद भी रूपी की सब कुछ सच सच बता देता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। रूपी हरीम से वीडियो कॉल पर बात करते हुए कहता है कि हरीम फिर तुमने क्यों इन लोगों से राब्ते बढ़ाए हैं, और अब मुझे ये बिल्कुल भी मत कहना कि पायस जैसे कमजोर इंसान की जिंदगी में तुम वापस जाना चाहती हो। जिस पर हरीम कहती है कि नहीं भाई, आप गलत समझ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ इंसानी हमदर्दी के नाते ये सब कुछ किया, और वो एहसान जो पायस ने आप पर और हमारी फैमिली पर किए थे, ये सब इन एहसानों का बदला है। बल्कि अब तो मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं और ना ही कोई दिली वाबस्तगी है। हरीम तो पूरे खानदान के खिदमतों में लग चुकी है। कहकशा बेगम कमरे से बाहर आकर हरीम से कहती है कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमारे यहाँ होने पर तुम्हें कितनी अजियत हो रही है, लेकिन हम बहुत जल्द यहाँ से चले जाएंगे, और वो भी पायस के आने से पहले ही। यहाँ तक कि मैंने सब कुछ गवा दिया और अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पायस ही बचा है। तो जवाब में हरीम भी कहती है गवाया मैंने भी बहुत कुछ है, इस अनचाहे सफर में मोहब्बत,
اعتبار مانا اور فائز اس کی موسی فائز کا نام سن کر کہکشاں بیگم ڈر جاتی ہے کہ کیا تم نے فائز کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس پر حریم پوچھتی ہے کہ آپ اپنے شک کا اظہار کر رہی ہے یا اپنے خوف کا، تو کہکشاں بیگم بھی کہتی ہے کہ میں خوف زدہ کیوں ہوں گی۔ آخرکار حریم کے والد بھی روبی کی سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے۔ روبی حریم سے ویڈیو کال پر بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حریم پھر تم نے کیوں ان لوگوں سے رابطے بڑھائے ہیں، اور اب مجھے یہ بالکل بھی مت کہنا کہ فائز جیسے کمزور انسان کی زندگی میں تم واپس جانا چاہتی ہو، جس پر حریم کہتی ہے کہ نہیں بھائی، آپ غلط سمجھ رہی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں، میں نے صرف اور صرف انسانی ہمدردی کے ناطے یہ سب کچھ کیا، اور وہ احسان جو فائز نے آپ پر اور ہماری فیملی پر کیے تھے، یہ سب ان احسانوں کا بدلہ ہے، بلکہ اب تو میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں اور نہ ہی کوئی دلی وابستگی ہے۔ حریم تو پورے خاندان کے خدمتوں میں لگ چکی ہے۔ کہکشاں بیگم کمرے سے باہر آ کر حریم سے کہتی ہے کہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ ہمارے یہاں ہونے پر تمہیں کتنی اذیت ہو رہی ہے، لیکن ہم بہت جلد یہاں سے چلے جائیں گے، اور وہ بھی فائز کے آنے سے پہلے ہی، یہاں تک کہ میں نے سب کچھ گوا دیا اور اب میرے پاس صرف اور صرف فائز ہی بچا ہے۔ تو جواب میں حریم بھی کہتی ہے گوایا میں نے بھی بہت کچھ ہے اس انچاہے سفر میں، محبت، اعتبار، مانا اور فائز اس کی موسی فائز کا نام سن کر کہکشاں بیگم ڈر جاتی ہے کہ کیا تم نے فائز کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس پر حریم پوچھتی ہے کہ آپ اپنے شک کا اظہار کر رہی ہے یا اپنے خوف کا، تو کہکشاں بیگم بھی کہتی ہے کہ میں خوف زدہ کیوں ہوں گی۔ آخرکار حریم کے